تک جو ہیں وہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، نہ ان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، نہ وکلاء کی، نہ پارٹی لیڈرشپ کی، نہ ڈاکٹرز کی، اور ان کو مکمل جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھیجا گیا ہے۔ پرسوں ایک تشویشناک خبر باہر آئی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر۔ اس کے بعد ہم نے اڈیالہ جیل جا کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بہنوں میں سے کسی کو بھی صرف ان کو کہا کہ 2 منٹ ملنے دے تاکہ وہ قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب سے صرف 2 منٹ کے لیے ملے اور ان کی صحت دریافت کرے اور باہر آ جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہاں ساری رات بٹانے کے بعد بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تاکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے اس سارے قصے کا بتائے، لیکن انہوں نے بھی ملاقات سے انکار کیا۔ بہرحال جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین، ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین۔ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم جو 4 دسمبر کو این ایف سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم وہاں پر اپنے صوبے کا اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑیں گے، جیسا کہ ہم نے آپ سب کو بار بار بتایا ہے کہ ہمارے قبائلی اضلاع جن کو 2018 میں انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا، لیکن فائنینشلی ان کو ابھی تک جو ہے شامل نہیں کیا گیا۔ جو ہمارا این ایف سی میں شیئر بنتا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے 2018 سے لے کر 2025 تک وہ حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا جو انکانسٹیٹیوشنل ہے اور غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ جو این ایف سی کا شیئر ہے وہ تمام 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا۔ چونکہ قبائلی اضلاع فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیے گئے اور وہ شیئر ابھی تک 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کا صوبہ آدھا شامل ہے اور آدھا شامل نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہماری اسٹیمیٹ ہے این ایف سی کی مد میں ان 7 سالوں میں یہ تقریباً 1350 ارب روپے بنتے ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں دیے گئے۔ صرف یہ این ایف سی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، باقی جو این ایچ پی ہیں یا قبائلی اضلاع کے ساتھ 3% ڈویزبل پول میں 10 سال کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ رقم اس سے الگ ہے۔ اس این ایف سی کے حوالے سے کل بروز پیر تمام یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد ہوں گے تاکہ ہم اپنے تمام جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے این ایف سی پر۔ نوجوانوں کے سیشن ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو، خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اس این ایف سی پر میں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام
خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو، اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ سہیل آفریدی یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے، اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ NFC وارڈ کے لیے شرکت کرنی ہے، دوسری طرف احتجاج کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے اس پریس کانفرنس میں، کیونکہ یہ آپ سب کا بھی حق ہے، آپ سب کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ صرف صوبائی حکومت یا پروونشل اسمبلی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری تمام صحافی برادری کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھا ہے. جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج، وہ انصاف کے حصول کے لیے ہے. وہ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد ایک سائڈ پر رکھنی ہے، لیکن یہ جو NFC میں ہمارا شیئر ہے، یہ ہم سب کا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اپنی آواز مشترکہ اٹھانی ہے. آپ نے بھی اٹھانی ہے، میں نے بھی اٹھانی ہے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے مذہبی جماعتوں نے، اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اٹھانی ہے وہ آواز. اور آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھنا ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے، ٹیمپرمنٹ کیا آپ مطلب وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو ریفیوز کر رہے ہیں آپ کی ملاقات، کی گورنمنٹ کس حد تک جا سکتی ہے، اور کیا یہ کوئی جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ مے 9 واز اے ٹریپ، کیا اگر آپ کوئی حد کراس کرتے ہیں تو کیا آپ ذہن میں ہے کہ دس وڈ بی انادر ٹریپ؟ دیکھیں جی، یہ تو صاف بات ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں، لیکن ہم نے ہرگز تصادم کی طرف نہیں جانا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. سہیل صاحب، میرے دو مختصر کوشچن ہیں. فرسٹ کوشچن جو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں فیصلے جو احتجاج کے یا جو دیگر اہم فیصلے ہو جائیں پارٹی کی تنظیم کرتے ہیں. آپ نے اڈیالہ کے سامنے احتجاج کیا، رات کی گزاری، پارٹی اس حوالے سے آن بورڈ نہیں تھی، اس حوالے سے پارٹی ورکر بھی وہ مختلف تجویزیں کرتے ہیں. یہ ذرا کلیئر کریں کہ پارٹی کو آپ لوگ کیوں آن بورڈ نہیں رکھتے. دوسرا کوشچن ہے کہ NFC کے حوالے سے KP گورنمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات کہ احتجاج آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تنظیم کا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے بحیثیت ورکر ان کا مکمل ساتھ دینا ہے. ہماری جو صوبائی حکومت کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے بھی بحیثیت کارکن ان کا ساتھ دینا ہے، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی. جو پرسوں کا سٹ-ان تھا، دھرنا تھا پرامن صبح تک اڈیالہ جیل کے سامنے، وہ میرا جو ہے بحیثیت چیف منسٹر اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ناانصافی تھی، امتیازی سلوک تھا. کیونکہ اس سے پہلے آپ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ باقی وزیر اعلیٰ ان کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، آپ کے وزیر اعلیٰ کا، آپ سب کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. تو یہ امتیازی سلوک جو ہے ہو رہا ہے، اور مجھے بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کا بیانیہ میرے نام کے اناؤنس ہونے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی بنایا تھا کہ ہم کوئی احتجاجی سیاست کریں گے یا انتشاری سیاست، جو یہ بار بار الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی سازش کی گئی ہے، اور دیوار سے لگانے کی سازش میں جب ہم پرامن احتجاج جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ ہم پر، ہمارے پرامن مظاہرین پر گولیاں چلاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، جو ہمارے نیشنل فائنانس کمیشن کے ممبرز ہیں ان سے ہماری تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے ایک دفعہ. کل اس کے بارے میں جو ہے ایوارڈ کے لائے عمل کے بارے میں کل ہماری تفصیلاً ملاقات ایک دفعہ
پھر ہو چکی ہے, 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور کل جو ہے اسمبلی سیشن میں اس پر انشاءاللہ بحث بھی ہوگی. اس کے بعد جو ہے اسمبلی کو اس پر آن بورڈ لیا جائے گا اور تمام ممبرز پوری اسمبلی کو اس پر بریفنگ بھی دی گی. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے صرف صوبائی حکومت کے ممبرز کو یا اسمبلی کے ممبرز کو نہیں, خیبر پختونخوا کے ہر نوجوان کو اس کے بارے میں بتانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے اور آپ لوگوں کو آپ کا آئینی اور قانونی حق نہیں دیا جا رہا. دینے جا رہے ہیں ون بائی ون. وہاں پہ پارلیمنٹیرین جو جا رہے ہیں منگل کے دن جو یہاں سے موٹر وے سے آپ کا احتجاجی جلوس پہنچنے کی ہدایت ہوگی یا کہیں دیکھیے جی, ان کا جو تنظیم کا فیصلہ ہے ابھی تک جو ہے وہ ثوابی کا ہے, اور ثوابی کے مقام پر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, لیکن پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جائیں گے. وہاں پر ورکر نہیں جائے گا, وہاں پر صرف پارلیمنٹیرین جائیں گے. لا اینڈ آرڈر کا سر دہلی کے حساب سے آپ کو پتہ ہے رات کو بھی انکرجن کا وہ انفلٹریشن کی ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر پر. اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ خان صاحب کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا ہے, تو لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے چیف ایگزیکٹو آرڈر؟ دیکھیں ہم بالکل آدھا خیبر پختونخوا نہیں کوئے ہیں, اور بلکہ پورا پاکستان جو ہے ایک بندے کے ہاتھ میں گئے, یہ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ گورننس ہو رہی ہے تو ڈیلیوری ہو رہی ہے تو پرفارمنس ہو رہی ہے, تو تیسری دفعہ جو ہے لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں پر جو ہے گورننس نہیں ہو رہی یا ہم جو ہے پرفارم نہیں کر پا رہے. جو ایشوز میں نے تقریباً 45 دنوں میں اٹھائے ہیں, جو ہمارا CRBC ہے, جو ہمارا قبائلی اضلاع کا شیئر ہے 3% ڈویزیبل پول میں, اس کے علاوہ جو ہمارا NHP ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم اتنا پرفارم کر پائے ہیں کہ تیسری دفعہ حکومت میں ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ یہ 3000 ارب روپے سے زیادہ جو ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں, لیکن 5300 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ فیڈرل حکومت کر رہی ہے, جس کا IMF گواہی بھی دے رہا ہے اور ان کا چارج شیٹ ہے وفاقی حکومت کے خلاف. تو جو اگر گورننس کی یا جو ہے پرفارمنس کی بارے میں کسی نے کوشچن کرنا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ کریں, کیونکہ وہ آلریڈی 5300 ارب روپے کا کرپشن بھی کر چکے ہیں. تقریباً ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بند ہو چکی ہیں, تمام جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو ہمارے تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ لوگ نوجوان جو اس پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ان کی پرفارمنس نہیں ہے, ہماری پرفارمنس ہے, اس لیے لوگ جو ہیں ہمیں بار بار ووٹ بھی دے رہے ہیں اور عمران خان پر اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں. بتائیں کہ آپ منگل کے دن جا رہے ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, تو پھر منگل کو کیا کرنا چھوڑا کہ آپ کی کیا ایکشن کرنی ہوگی؟ دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے دور میں بھی یہاں پر ایک پارلیمانی جرگہ تشکیل دیا گیا تھا, صوبے کے جو حقوق تھے اس کو لے کر وہ جرگے کے سورج وفاق کے پاس گئے تھے. کیا آپ کا بھی ایسا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے کیا پوچھا؟ ایک تو منگل منگل کو اگر نہ چھوڑا. اچھا, منگل کو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اس لیے آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. اب وہ مزید 3-4 دن سے تاخیر کا شکار ہے, تو کیا جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا آپ کی ملاقات نہیں ہوگی؟ آپ کا سوال تو یہ ہے. اور اسپیکر صاحب
آپ کی پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی سوشل میڈیا آپ سب کو جانتے ہیں, اس کے باوجود آپ نے اپنی ٹیم بھیج دی آرمی چیف سے ملنے کے لیے, ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے بارے میں جو کچھ آپ کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے, تو کیوں بھیجا ان لوگوں کو پھر وہاں پہ کہ کچھ ہوا؟ لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بتائیں, بہت امپورٹنٹ ہے. سی ایم صاحب لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بتا دیں. اس کے جواب میں دیکھیں, اس ملک کے اندر مختلف ادارے ہیں. اس فوج کو ہم انڈیا کی فوج تو نہیں سمجھتے, بہرحال نا پاکستان کی فوج سمجھتے ہیں. اور یہ اسرا کے تحت, این ڈی یو میں اسرا کے تحت, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تحت ہمیشہ سے یہ کورسز ہوتے ہیں. اور پورے پاکستان سے پارلیمنٹیرینز, صحافی برادری سے لوگ, سول سوسائٹی سے لوگ, انڈسٹریلسٹ اس میں شرکت کرتے ہیں. وہاں ڈیبیٹ ہوتا ہے, چیٹم ہاؤس رولز فالو ہوتے ہیں. اس میں دیکھنے اور سننے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کسی بھی فورم پہ جاتے ہیں تو اس فورم پہ آرمی چیف بھی آتا ہے, اس فورم میں فیڈرل منسٹرز بھی آتے ہیں, اس فورم میں لیگل ایکسپرٹس بھی آتے ہیں, اداروں کے سربراہان بھی آتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو میں یہ سمجھتا ہوں تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور خواہ مخواہ ایکسپلائٹ کیا جائے. یہ ملک ہم سب کا ملک ہے, اس کے ادارے ہم سب کے ادارے ہیں. تو یہ ایک روٹین میٹر ہے, اور اس سے پہلے بھی لوگ جاتے رہے اس ہماری اسمبلی سے, آئندہ بھی مختلف فورمز پہ انشاءاللہ تعالیٰ جاتے رہیں گے. ابھی ہمارا باربوڈوز کے ہوئے تھے, ہم وہاں سی پی اے کی کانفرنس تھی, وہ دنیا کا آخری کونا تھا, 186 ممالک کے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے, وہاں بھی ہم لوگ ریپرزینٹ کر کے آئے. تو اسی طرح چلتا ہے, یہ کوئی ایسی بات اچھا, لا اینڈ آرڈر کی بات میں بار بار جو ہے واضح کر چکا ہوں. لا اینڈ آرڈر کی بات جو حل ہم بتا رہے ہیں وفاقی حکومت کو, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے امن بحال ہوگا بھی اور یہ بحال رکھ پائے گی بھی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط ہوئے ہیں یا منصوبے ہم پر مسلط ہوئے ہیں, تو اس میں خیبر پختونخوا نے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے ہمیشہ نقصان کیا ہے. ہم جو حل بتا رہے ہیں, اگر اس حل پر ہماری وفاقی حکومت گئی تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس امن کو بحال بھی کر پائیں گے اور رکھ بھی پائیں گے. کیونکہ 2018 میں جب دہشت گردی کے خاتمے کا اعلان ہوا تو ہم امن بحال رکھ نہیں پائے. 2022 میں پھر واپس آئے, دہشت گرد بھی واپس لائے گئے اور دہشت گردی بھی واپس لائی گئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہماری صوبائی حکومت کو ہمارے یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک دیر پا امن کے لیے اور ہمیشہ امن کے لیے ایک واضح پالیسی بنائے اور اس پر عمل درآمد. ہم انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں دیکھتے ہیں خصوصاً دہشت گردی کے معاملات کے حوالے سے, اس میں پھر قبائلی علاقوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک مخصوص علاقہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وادی تیرا جو آپ کا ضلع ہے, اور اس میں کچھ ڈاکومنٹریز بنی ہیں. ایک ریاض صاحب نے بنائی تھی, فہیم صاحب نے بنائی تھی, علی اکبر صاحب نے بنائی تھی. اور اس حوالے سے یہ بھی بتائیے کہ آپ کی وہاں پہ کتنی زمین ہے, کتنی آپ کی وہاں پہ افیوٹ کی کاشت ہے, اور واضح رہے کہ یہ پلانٹڈ سوال نہیں ہے. خبر مطلب واحد زراعت میں مطلب نہ صرف بلکہ چاہتے اجازت نہ ورکو. ریاض صاحب نے تو ڈسون کیا ہے اس ڈاکومنٹ, اور اس میں بھی ایف آئی اے بھی گئے ورکر دا این ایف سی ایشو سے کم دا دا پروونس ایشو دا ایز سو فار سے الیکٹڈ مطلب قیادت ما زمونگ اڑخ نہ دے کے تاو سر فل کوآپریشن تاو آواز مونگ بمخبول انشاءاللہ. اچھا, سب سے پہلی بات تو تیرا میں جو ہماری خاندانی زمین ہے اس کے علاوہ میری کوئی ذاتی زمین نہیں ہے. پہلی بات, یہ جو ڈرامے کیے جا رہے ہیں, جو غلط بیانی کی جا رہی ہے, یہ صرف اور صرف جو ہمارے مین ایشوز ہیں ان سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے, توجہ ہٹائی جا رہی ہے. تمام لوگوں کو پتا ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ کتنا سچا ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے, یہ پوری دنیا کو پتا ہے. میں اس لیے اس میں نہیں جاتا کیونکہ ان کے انٹینشن جو ہے وہ ہمیشہ سے نیگیٹو ہی رہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں
کہ یہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھے. جب یہ اپنے کام کے ساتھ کام